بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ جس دن ہر شخص اپنے نفس کی طرف سے جدال کرے گا اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ قیامت کا منظر بیان فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا وہ ہولناک دن آئے گا جس کا وقت تقریباً اس دن 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے جدال کرے گا، یعنی جھگڑا کرے گا، یعنی دفاع کرے گا، جواب دہی کی کوشش کرے گا۔ مجرمین انکاری ہوں گے، کبھی اقراری ہوں گے۔ وہاں اعمال کا ذرہ ذرہ موجود پائیں گے، خیر اور شر جو بھی کوئی عمل کیا تھا سب سامنے ہوگا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی۔ یہ بستی امن والی تھی، اطمینان والی تھی۔ اس کا رزق ہر جگہ سے بڑی فراغت کے ساتھ اس کے پاس آتا تھا، بس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دیا۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ایک ایسی بستی کا تذکرہ فرما رہے ہیں جسے اللہ جل شانہ سبحانہ نے خوب نعمتیں دے رکھی تھی، پھر ناشکری کی وجہ سے ان کی نعمتیں اللہ جل شانہ نے چھین لی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں کسی خاص بستی کا ذکر نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے ایک عمومی مثال بیان فرمائی ہے اور اس سے اہل مکہ کو تنبیہ کرنا مراد ہے اور ڈرانا مقصد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بہت سی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو امن اور اطمینان سے رہتی تھی، اس کے رہنے والوں کی زندگی خوب اچھے طریقے پر گزرتی تھی، ہر جگہ سے ان کے پاس رزق پہنچتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، نعمتوں کی ناشکری کی، کفر پر جمے رہے، ان کے پاس جو رسول آیا اس کو جھٹلا دیا۔ ان کی ان سب حرکتوں کی وجہ سے انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یہ عذاب بھوک کا بھی تھا، خوف کا بھی۔ جن بستیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ان میں سے کسی بھی بستی کا حال سامنے رکھ لو اور اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض حضرات نے ارشاد فرمایا کہ بستی سے خود مکہ معظمہ ہی مراد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس میں آپ انہی میں سے تھے۔ نسب کے اعتبار سے آپ قریشی اور ہاشمی تھے جن کی مکہ معظمہ میں بات چلتی تھی، اور آپ مکہ معظمہ کے رہنے والوں میں سے بھی تھے۔ مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام تھا کہ امن اور چین اور اطمینان سے رہتے اور زندگی گزارتے تھے۔ عرب کے قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن حرم کی وجہ سے اہل مکہ پر کوئی حملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کو سورہ عنکبوت میں بھی اللہ جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے اور ان کے گرد و پیچھ سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ اہل مکہ کے لیے کھانے پینے کی فراوانی بھی خوب تھی، ہر طرف سے ان کے پاس رزق آتا تھا، خوب کھاتے پیتے اور پہنتے تھے۔ اس کو سورہ قصص میں یوں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو امن و ایمان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی نبوت کے ماننے سے انکاری ہوئے اور آپ کو طرح طرح سے ستانے اور دکھ دینے لگے اور آپ کو مکہ معظمہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، اللہ کے نبی کو ستایا اور اس شہر سے نکلنے پر مجبور کیا جو آپ کا وطن اصلی اور وطن عزیز تھا، بلکہ آپ کے اجداد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا آباد کیا ہوا تھا۔ جب آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے، تب بھی اہل مکہ نے اپنی دشمنی جاری رکھی۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا کر دی اور عرب قبائل جو مسلمان ہو گئے ان سے فرما دیا کہ اہل مکہ کو غلہ نہ دے۔ 7 سال تک بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ مردار چیزیں، مرے ہوئے کتے، جلی ہوئی ہڈیاں کھانے پر مجبور ہوئے۔ استغفر اللہ۔ اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک کی وجہ سے ایسا نظر آتا تھا جیسے آسمان تک دھواں ہی دھواں ہے۔ یہ ان کی بھوک کا عالم تھا، اور کیونکہ اہل ایمان سے دشمنی تھی اس لیے مسلمانوں کی طرف سے خوف زدہ بھی رہتے تھے۔ اہل مکہ نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ صلہ رحمی والے ہیں، مردوں سے دشمنی ہے، عورتوں اور بچوں کو کیوں تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس پر آپ نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ اہل مکہ کو غلہ پہنچائیں اور خود بھی اپنے پاس سے ان کے لیے غلہ بھیجا۔ اہل مکہ نے عمومی طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے ان کی تکلیف کو دور کرنے کی راہ استوار فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں مکہ معظمہ کو بطور مثال پیش فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے اور دوسرے شہروں کو تنبیہ کی کہ دیکھو، جب نعمتوں کی ناشکری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی وجہ سے اہل مکہ کا ایسا حال ہوا جو بیت اللہ کے پاس رہتے تھے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے تھے، تو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ کفر سے اور کفران نعمت سے توبہ کرو اور ایمان لا کر اللہ کے سچے پکے بندے بن جاؤ۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نعمتوں کی ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب بن جاتی ہے، اور سورہ ابراہیم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب سخت ہے۔ جو اور خوف کو لباس فرمایا اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ لوگ پہلے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، نعمتوں نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا، اب جب بھوک کی وجہ سے دبلے ہو گئے، ان کا حال بد حال ہو گیا، رنگ متغیر ہو گیا، تو گویا پہلے لباس کے بعد انہوں نے دوسرا لباس اوڑھ لیا۔ اس لیے بھوک اور خوف کو لباس سے تعبیر فرمایا، چونکہ اپنی خوشی سے نہیں اوڑھا تھا، اس لیے اذاقہ اللہ فرما کر اللہ نے انہیں یہ لباس پہنا دیا۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ لباس پہنانے کو چکھانے سے کیوں تعبیر کیا؟ تو اللہ جل شانہ نے ان کی بدحالی کو کڑوی چیز سے تشبیہ دے کر اصابہ کے ساتھ بجائے اذاقہ فرمایا، یعنی انہیں بھوک اور خوف کے ذریعے برا مزہ چکھا دیا۔ اپنی بدحالی کو ایسا محسوس کر رہے تھے وہ لوگ جیسے کوئی بہت کڑوی چیز کھا رہے ہوں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور البتہ ان کے پاس انہی میں سے رسول آیا، سو انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا، لہٰذا انہیں عذاب نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے